Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Am I audible? यस सर। जज़ाकल्लाह खैरा। चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम और बाबरकत कलाम से। हम सूरत इस्रा पढ़ रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 48 वर्सेस पढ़ ली। आज हम इंशाअल्लाह ताला वर्स नंबर 49, वर्स नंबर 50 और वर्स नंबर 51 पढ़ लेंगे। आपके स्क्रीन पे वर्सेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ ख़ल्क़न मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फसयक़ूलून मन युईदुना क़ुल लिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रह फसयुनग़िदून इलैका रुऊसहुम व यक़ूलून मताहु क़ुल असा अन यकून क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हमने पिछली वर्सेस में देखा कि जो लोग ये नॉन बिलीवर्स होते हैं वो कुरान को सुनते नहीं। जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उनके बीच में और पढ़ने वाले के बीच में अल्लाह ताला एक पर्दा हाइल कर देता है जो बैरियर का काम करता है। ये लोग सुनते ही नहीं इसको। नहीं, ऐसी बात नहीं कि ये लोग सिर्फ मतलब कान से भी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो कान से भी नहीं सुनेंगे, जैसे उस अबू लहब की बीवी ने कान से भी नहीं सुना था। लेकिन अगर ये लोग कान से सुनेंगे तो लेकिन दिल के कान से ये लोग नहीं सुनेंगे, हरगिज़ भी नहीं। सुनने का मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। ठीक। और फिर वो लोग नफरत करते हुए पीठ फेरते हैं, या फिर अगर वो कभी सुन भी लें आपकी बात, अगर वो आपसे बात कर भी ले और कहेंगे हाँ इस्लाम माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, तो याद रखें वो मजाक में होता है। ये लोग फिर अपनी अपनी जगह पे कुछ और बातें करते रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं ये लोग? क्या कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह क्या है ये, नऊज़ बिल्लाह मशहूर है, ने इन पे सिहर, इन पे जादू, ब्लैक मैजिक किया गया है। और कभी कभी उन्होंने कहा कि नऊज़ बिल्लाह मजनून है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, हमने कल की वर्स में पढ़ा था, अल्लाह ने फिर फरमाया उन्जुर कैफ़ दरबू लकल अमसाल, आप देखो तो सही इन्होंने आपके लिए कैसी कैसी तशबीह, कैसे सिमिलीज और कैसे मेटाफर्स यूज कर लिए। और फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला, बस ये गुमराह हो गए कि अब राह पा ही नहीं सकते। अल्लाह ताला इनको कभी राह पे लाएगा ही नहीं। जो लोग पैगंबर की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत का रास्ता खोलता ही नहीं है। अब आज की वसी में हमें पढ़ना है, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू, और इन्होंने कहा, इन काफिरों ने कहा, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ाता, जब जब हम हड्डियां हो जाएंगे। अइज़ा, क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे? इन्हें ये सवालिया है। अइज़ा कुन्ना इज़ामा, जब हम हड्डियां हो जाएंगे, इन्हें जब हम मर के फिर जब हम डिकम्पोज हो जाएंगे, हड्डियां हमारी हो जाएंगी, वो रुफातन, और रेजा रेजा हो जाएंगे, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे हम। इन्ना लमबऊसून खल्कन जदीदा, क्या सचमुच हम नए बनकर उठेंगे? हम नए बनकर सीरियसली उठेंगे? इन लोगों ने ना ये मतलब वो बिल्कुल एक नामुमकिन जिससे समझ लिया, और फिर ऐसे हसरत के साथ ये पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हमें सच में मरने के बाद फिर से उठना है? यानी इस हाल में भी कि हम हमारी हड्डियां भी बन चुकी होंगी और हम डिकम्पोज भी हो चुके होंगे, फिर क्या उठेगा वहां से? और यहाँ तो कुछ लोग तो जलाते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा कि कब्रों से कब्रें उठाई जाएंगी, जो लोग उठेंगे, जो कब्रों में है वो उठाए जाएंगे। बहुत सारे लोग तो जलाते अपने मुर्दों को, फिर वो वहां से क्या उठेगा? वो तो एयर में, एटमॉस्फेयर में वो उनका स्मोक चला जाता है, फिर वहाँ और जो एशेस होते हैं वो तो दरिया में बहा देते हैं, कुछ तो रहता ही नहीं। फिर क्या उठेगा? ये कहते हैं कि हम फिर सच में नए लोग बन के उठेंगे। तो अल्लाह देखिए क्या फरमाता, कुल, तुम फरमाओ, कूनू हिजारन, पत्थर भी बन जाओ, औ हदीदन, या आयन बन जाओ, लोहा भी बन जाओ, औ खल्क मिम्मा यकबुर फी सुदूरिकुम, या कोई और चीज बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में इससे बड़ी है। तुम्हें जो लगता है ना, मतलब हड्डियों से, डिकम्पोज मैटर से उठाना नामुमकिन है, अगर तुम्हें पत्थर भी हो जाए। एक्चुअली जो डिकम्पोज मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर को जब हम कंसोलिडेट करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बाहर निकल के वो बहुत ही इसमें फिर सीमेंटेशन होती है और इसमें रॉक बनती है। इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं पेरोजेनेसिस में। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम पत्थर भी हो जाओ, अगर तुम्हारी कॉम्पैक्शन हो जाए, तुम डिकम्पोज मैटर होंगे, तुम ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारा
इंसान तो ऑर्गेनिक मैटर है। अगर तुम डिकम्पोज भी हो जाओ और फिर तुम्हारे डिकम्पोज मैटर को कंसोलिडेट किया जाए, इन्हें जमीन के नीचे ये दब भी जाए, इतने दबा दिए जाओ कि तुम्हें पत्थर भी बन जाए, और हदीदा, या फिर तुम्हें लोहा बन जाए, आयरन बन जाए, फॉसिल्स बन जाए तुम्हें। अच्छा, यानी तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो जाए, तुम केमिकली कन्वर्ट हो जाओ किसी मेटल के अंदर। फिर औ खल्कम मिम्मा यकबुर फी सुदूरिकुम, या फिर कोई और मखलूक तुम बन जाओ, अगर तुम्हें किसी और भी फॉर्म में तुम ट्रांसफर हो जाओगे जो तुम्हारे दिल में लगता है कि फिर इससे इम्पॉसिबल है वापस आना। अल्लाह फरमाता फसयक़ूलून, अच्छा, मतलब यहाँ तक अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम ये भी बन जाओ, फिर इसके बाद महजूफ है फिर भी उठाए जाओगे। उन्होंने कहा ना कि हम सच में उठाए जाएंगे, जब हम हड्डियां बन जाएंगे, हम डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा आप फरमाओ कि अगर तुम पत्थर भी बन जाओ तब भी उठाए जाओगे, तुम आयरन भी बन जाओ तब भी उठाए जाओ, कोई और चीज बन जाओ जो तुम्हारे दिल में कुछ और भी है, तब भी उठाए जाओगे। यानी जो बंदा अब आग में जलाया गया वो भी उठेगा। क्यों? अवखल का मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या कुछ और चीज बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में है, स्मोक है, गैस है, डस्ट है, ये डस्ट भी उठेगी, ये स्मोक भी उठेगा। अल्लाह ताला की कुदरत में कुछ नामुमकिन नहीं है। फसयक़ूलूना मैं युईदुना, तो फिर ये लोग कहते हैं, ये सब सुनने के बाद ये लोग कहते हैं कि मैं युईदुना, कौन हमें फिर पैदा करेगा, कौन हमें फिर लौटाएगा, कौन है वो जो हमें लौटाएगा? आप क्या फरमाओ, कुल लिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, आप फरमाओ कि वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, वही तुम्हें फिर से पैदा करेगा, वही तुम्हें फिर से लौटाएगा। जब पहली बार उसके लिए पैदा करना नामुमकिन नहीं था, अब कैसे नामुमकिन होगा? अरे अब तो कम से कम कुछ तो है ना, अभी हड्डी तो होगी, मेटल तो बना होगा, धुआं तो होगा, गैस तो, कुछ ना कुछ तो है ना अभी यूनिवर्स में तुम्हारा। ये तुम डिकम्पोज मैटर बन जाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा तुम्हारा। लेकिन वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया था फ्रॉम नथिंगनेस, व्हेन यू वर नथिंग, तुम्हें उस टाइम भी पैदा किया। एक जमाना था कि तुम भी नहीं थे, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं थे, फिर तुम्हारे बाप दादा पैदा हो गए, वो बच्चे थे, दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको बड़ा किया, अल्लाह ने फिर उनकी पुश्त में तुम्हें डाला, तो फिर वो तुम्हारे बाप से मुंतकिल हो तुम्हारी माँ के अंदर, फिर तुम पैदा हो गए। किस चीज से? फ्रॉम नथिंग। अल्लाह ने तुम्हें जो पहली मर्तबा पैदा किया, वही अल्लाह फिर तुम्हारे डिकम्पोज मैटर से भी तुम्हें पैदा करेगा। वही अल्लाह तुम्हें इस डिकम्पोज मैटर से तुम्हें फिर से पैदा करेगा, चाहे तुम धुआं बन चुके हो, कोई गैस बन चुके हो, लोहा बन चुके हो, पत्थर बन चुके हो, अल्लाह फिर से पैदा करने वाला तुम्हें, अल्लाह तुम्हें फिर से उठाने वाला है। कुल लिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा फसयुनगिदून इलैका रुऊसहुम वयक़ूलून मतहु, तो अब ये तुम्हारी तरफ मसखरगी से सर हिला कर कहेंगे, यानी ये लोग अब मजाक करेंगे, ये लोग अब वो टॉन्ट करके ना वो सर हिलाएंगे। अब क्या कहेंगे? मता हो, अच्छा ये कब होगा? कैसे कहेंगे? अब ये कब होगा? ये हमें कब उठाया जाएगा? ये कयामत कब आएगी? कब होगा वो दिन जब हम ऐसे उठेंगे? ये हसरत के साथ वो मजाक करते हुए। अब देखिए अल्लाह का अंदाजा, कुल असा यकून करीबा, तुम कह दो शायद वो बहुत ही करीब, अरे बहुत करीब उठाए जाओगे, दूर नहीं है। तो ये उन काफिरों का ना, ये बहुत जगहों पे कुरान में ऐसा आया है। सूरह यासीन में अगर आप पढ़ लेंगे ना, सूरह यासीन में भी एक काफिर आया था, सूरह यासीन में उसका तज़किरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने कब्रिस्तान से एक डिकम्पोज बोन लाई थी, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस बोन को अपने हाथ में क्रश किया, उसको वो अ, उसका ना वो पूरा वो उसको उसका कीमा बना दिया, और फिर कहा जब हम ऐसी बोसीदे हड्डियां हो चुके होंगे तब भी उठाए जाएंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ तब भी उठाए जाएंगे। ऐसे सूरह साफात में भी इसका है, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबन, और जब फिर मिट्टी बन जाएगी हमें, व इज़ामन, फिर हड्डियां ही रहेंगी, अइन्ना लमबऊसून, हम फिर से उठाए जाएंगे। अल्लाह कहता है, वो फिर से इसके बाद कहते हैं अब आबाउन अव्वलून, कि जो हमसे पहले बाप दादा मर चुके क्या वो भी उठाए जाएंगे? अल्लाह फरमाता है कुल नअम व अंतुम दाखिरून, तुम फरमाओ हाँ बिल्कुल उठाए जाओगे। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो इस अल्लाह ताला की कुदरत में से कोई चीज़ बईद नहीं, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। तो अल्लाह के बारे में जब हम बिलीफ्स पढ़ते हैं ना, तो उनमें एक इम्पोर्टेंट बिलीफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, आ, उसके पास अपना पावर है, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर, उसके लिए किसी चीज़ का इम्पॉसिबल होना ये हम सोच भी नहीं सकते। उस अल्लाह ने तो आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया?
اور اللہ کا پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے پیدا کرنے کے لیے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کو کہتا ہے کن. سورہ یاسین کی آیت ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. بس اس کو کہنا پڑتا ہے کن. اور اللہ ایک کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. یعنی یہ ایک اندازہ ہے کہنے کا کہ ہم کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں کوئی مشقت نہیں لگتی، کوئی محنت نہیں لگتی یہ سب کرنے میں. اسی طرح سے جو مردہ ہو گیا، جو بندہ مر گیا، اس کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں کرنی پڑے گی. ایسا نہ سوچیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پروسیس نہیں کرنی ہوگی، نہیں، بس ایک حکم ہوگا، بس سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سب لوگ پھر سے دوڑتے دوڑتے آ جائیں گے. جیسے ایک انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے، ایک انڈے سے ایک برڈ نکلتا ہے، ایک سپرم سے ایک انسان نکلتا ہے، ویسے ہی اس مٹی سے انسان کیوں نہیں نکل سکتا؟ جس اللہ نے اس انسان کو پہلی بار پیدا کیا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، اب اس انسان کی ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ کوئی ناممکن والی بات اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. چلیے اب ہم اپنی کلاس سے شروع کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ ٹرانسلیشن سیکھیں گے. آج میں نے ایک پوائم لائی ہے، ہم یہ پوائم پڑھ لیں گے. یہ القراءۃ الراشدہ بک سے ہے. ہمیں آپ لوگ پلیز انمیوٹ کریں گے سب جہاں جہاں پاسبل ہو، جلدی. کلاس جتنی انٹریکٹیو رہے گی اتنا ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا. جتنا آپ لوگ خود بات کر لیں گے اتنا ہی آپ لوگ اچھا سمجھیں گے. چلے دیکھیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پوائم کا نام ہے النملہ. نملہ، نملتو، النملتو. اس کا مطلب ہوتا ہے اینٹ. ٹھیک، چینٹی. اینٹ کے بارے میں ہے. یہ جو مطلب تو ہے اس کا جمع آتا ہے، اگر ہم اس کا جمع لکھیں گے نا وہ آتا ہے نمال، ہوتا ہے نمال. اس کا جمع آتا ہے نمال. اور اس کو ہم نمالون بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نملہ تو جنرلی یہاں پہ جو تا تائی مربوطہ یہ یہاں مؤنث کے لیے. اس کو ہم نملون بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہمیں اس کا مذکر لکھنا. اچھا، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے پہلی لائن، دیکھیے یہاں اس میں تھوڑی سی یہ غلطی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو مٹا رہا ہوں. یہ ہے توبہ. توبہ کیا لکھا ہے؟ توبہ سعی بالعمل. توبہ سعی بالعمل. چلیے سعید صاحب بتا دیے مجھے یہ کون سا جملہ آپ کو لگ رہا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر شاید جملہ فعلیہ. ہاں، یہ جملہ فعلی ہے جو ہے نا، یہ توبہ. یہ ہوتا ہے توبہ یتیبو. توبہ یتیبو. آپ لوگ یہ سارے ورڈ میننگس اپنی کاپی پہ لکھیے گا. آپ کی ووکیب انشاءاللہ اس سے اسٹرانگ ہوگی. طیبن، اچھا ہونا. اچھا ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ یتیبو طیبن، اچھا ہونا. کون سا باب ہوگا جی؟ جی 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 کون سا باب ہے توبہ یتیبو طیبن؟ کون سا باب ہے بھائی؟ یہ باب ضرب یضرب ہے نا. توبہ طیبہ، طیبہ یطیبو طیبن، طیبہ یطیبو طیبن. پھر اس میں چینجنگ کر کے ہم نے بنایا توبہ یطیبو طیبن. یہ ضربہ یضرب باب سے ہے، اچھا ہونا. توبہ اچھا ہوا. سعی، سعی، سعا یسعا سعین، کوشش کرنا. سعا یسعا. یہ کلر آپ کو دکھ رہا ہے کیا؟ از اٹ کلیئر؟ یس سر. سعین، کوشش کرنا. کوشش کرنا.
तौबा सई, अच्छी हो गई मेरी कोशिश, है ना, अच्छी हो गई। सई, ये जो या है यहाँ पे, या मुदाफिल है। तौबा सई, अच्छी हो गई मेरी कोशिश। बिल अमल, अमल मतलब उम्मीद, उम्मीद, नहीं, उम्मीद से मेरी कोशिश अच्छी हो गई। तो तर्जुमा जब करेंगे हम, बामाना तर्जुमा, उम्मीद के मुताबिक मेरी कोशिश अच्छी हो गई। एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, जो काम मैंने की, जो कोशिश मैंने की, वो बहुत अच्छी हो गई। तौबा सई बिल अमल, एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, मेरी कोशिश अच्छी हो गई, यानी उसका अच्छा रिजल्ट निकला। लस्तु, क्या है जी ये लस्तु, व्हाट इज दिस लस्त जी? जहर अहमद, क्या है ये फेल लस्त? नाकिस। हाँ माशाल्लाह, कैसे इसका जरा पूरा मुझे गर्दन सुनाए आप इसकी। लैसा लैसा लैसु लैसत लैसता लसना लस्ता माशाल्लाह, लस्तुमा लस्तुम लस्ते लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लसना। वेरी गुड, माशाल्लाह। लस्तु, तर्जुमा क्या होगा इसका? So, I am not. वेरी गुड, आई एम नॉट, बिल्कुल सही। लस्तु, ये नहीं हूं, है ना, नहीं हूं, लस्तु, नहीं हूं। अर्दौ, अर्दौ, रदिया यरदौ रिदवानन, राजी होना। रदिया यरदौ रिजवानन, रिदवानन, हम उर्दू में रिजवान कहते हैं, अरबी में रिदवानन, मतलब राजी होना, राजी हूं। लस्तु अर्दौ, अर्दौ, ये फर्स्ट पर्सन वाला सीगा है। मैं राजी नहीं होता। अब चूंकि ये कह रही है, चींटी कह रही है, तो मैं तर्जुमा मोनस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लस्तु अर्दौ, मैं राजी नहीं होती, ठीक, मैं राजी नहीं होती। बिल कसल, कसल क्या होता है? कसेला Laziness. यक्स, हाँ बिल्कुल सही। कसेला यक्सलु कसलन, कौन सा बाब है जी? कसेला यक्सलु कसलन, कौन सा बाब हो गया? Samia yasmau. समिया यसमो, माशाल्लाह। सुस्ती करना, टू बी लेजी, सुस्ती करना, ठीक। कसेला यक्सलु, यक्सलु कसलन। लस्तु अर्दा बिल कसल, मैं सुस्ती पे राजी नहीं हूं। ताब सई बिल अमल, अच्छी हो गई मेरी कोशिश उम्मीद के मुताबिक। लस्तु अर्दा बिल कसल, मैं मैं राजी नहीं होती, किस पे? सुस्ती पे मैं राजी नहीं होती, ठीक। गायती नैलुत तलब, गायती कहते हैं ना आप, हम उर्दू में भी कहते हैं, इसका गर्ज गायत ये है, सुना होगा आप लोगों ने, इसका गर्ज गायत ये है। गायत मतलब डेस्टिनेशन या मकसद, ठीक। गरज, गायत जो होता है गरज, सिंपली मैं कहूँ गरज, एम, जो भी इसको आप ऐसे तर्जुमा कर सकते हैं, या फिर हम नतीजा भी कह सकते हैं इसको, रिजल्ट भी, नतीजा, रिजल्ट, वही ना डेस्टिनेशन जिसको हम कहेंगे, रिजल्ट, डेस्टिनी, डेस्टिनी, ठीक। गायती, मेरी डेस्टिनी, मेरा गरज। नैलुत तलब, नैलुत तलब, नाला यनालु नैलन, मीन्स हासिल करना, नाला यनालु नैलन। मैं भी आप लोगों से नहीं पढ़वा रहा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं। नाला यनालु नैलन, हासिल करना, ये कौन सा बाब हो गया जी? कौन सा बाब है? Fatha yaftu. वेरी गुड, माशाल्लाह, ये है फतह यफ्तह, सही। गायती नैलु तलब, मेरी मुराद, मेरा गर्ज क्या है? नैलु तलब, हासिल करना, किसको? तलब, तलब को हासिल कर, ठीक, ने मेरे मकसद को हासिल करना,
طلب میری مراد ہوگی، جو میں چاہتا ہوں، یعنی ہم کہتے ہیں طالب العلم، علم چاہنے والا، علم ڈھونڈنے والا، جو کچھ میں ڈھونڈتا ہوں، میری جو طلب ہوگی، جو بھی ہم اردو میں بھی یوز کر لیتے ہیں طلب، اس کو اس کی طلب ہے، تو جو بھی میری طلب ہوگی، میرا مقصد میں اس طلب کو حاصل کر کے ہی رہوں، بس یہی میرا غرض، یہی میری ڈیسٹینی ہے، میں چاہوں مجھے یہ ملے، بس میں وہ حاصل کر کے ہی رہتی، یہ نمل کہتی ہے، لا ابالی بالتعب، لا ابالی بالتعب، دیکھیے ابالی پرواہ کرنا، بالا یبالی مبالاتن پرواہ کرنا، بالا، بولے مجھے کون سا یہ باب ہے، یبالی مبالاتن کون سا باب ہے؟ جی مدینہ سید صاحب، کون سا باب ہے؟ ارے یہاں پہ یاد نہیں آ رہا یار. مفاعلہ نہیں پہچان پاتے آپ؟ مفاعلہ کا کیا وزن ہوتا ہے؟ فعل یفعل مفعلۃ. یبالی، یبالیو پھر نہیں پڑھیں گے نا، یبالی پڑھیں گے، مبالاتن نہیں پڑھیں گے، مبالاتن پڑھیں گے، یہ ہم سارے اپنے قوانین پڑھ لیے ہیں، بالا یبالی مبالاتن پرواہ کرنا، لا ابالی میں پرواہ نہیں کرتی، میں پرواہ نہیں کرتی، کس کی پرواہ؟ بالتعب، یہاں پہ بی صلہ ہے نا، بی پریپوزیشن ہے، صلہ ہے، بالتعب، تعب مطلب ہوتا ہے تھکن، تعب مشقت، تھکن، اس کو میں یہاں لکھتا ہوں، تعب، تعبن، تھکن، یہاں پہ آپ بولیں گے سر یہاں پہ پھر سامنے حرف جر با ہے، پھر آخر میں سکون کیوں دیا ہے، اس پہ جر کیوں نہیں آیا؟ اس پہ جر ہے ایکچولی، یہ پوائم کی ردم ملانے کے لیے، یہاں پہ پوائٹ کو پوئٹک لائسنس ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پوئٹک لائسنس، یہ کسی بھی لینگویج میں ہوتی ہے، یو ہیو ٹو اوائڈ گرامر، یو کین اوائڈ گرامر، تو اس لیے یہاں پہ جر دینا تھا، نہیں دیا کیونکہ یہ پوائٹ ہے، ان کی اپنی مرضی، یہ چاہتے یہاں پہ فتحہ بھی دے سکتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے بھائی یہ پوئٹری ہے، اس میں چلتا ہے، پوئٹری میں کچھ بھی چلے گا، حقن مشقت، تعب، تو غایتی نیل الطلب، میرا مقصد، میری غرض، میری ڈیسٹینی کیا ہے، جو بھی میرا مقصد ہو اس کو حاصل کرنا، لا ابالی بالتعب، اور میں تھکن کی پرواہ نہیں کرتا، میں کتنی تھک جاؤں مجھے اس کی کوئی غم نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے کتنی مشقت کرنی پڑے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مدینہ یس موٹیویشن سر. حاصل کر لے، اس سے موٹیویشن حاصل کر لے، میں نے جان بوجھ کے یہ پوائم سلیکٹ کر لی، چلے پڑھے آگے کیا لکھا ہے، پڑھے آگے کیا لکھا ہے جلدی، ہاں جی کیا لکھا ہے سید صاحب پڑھے؟ میں پڑھوں؟ ارے ہاں جی پڑھ لے، ابتن البیت الحسن. ہاں، اب تنی، ابتنا یبتنی ابتناءن، کنسٹرکٹ، کون سا باب ہے جی؟ جی ابتنا یبتنی ابتناءن، کون سا باب ہے؟ افتعال. ابتناءن، باب افتعال، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تعمیر کرنا، ٹو کنسٹرکٹ، ٹو کنسٹرکٹ، اب تنل بیت الحسن، کیا ترجمہ ہوگا، کرے ترجمہ، میں بناؤں گی. میں بناتی ہوں، یس سر بناتی ہوں. البیت الحسن اچھا گھر. اچھا گھر، حسن مطلب اچھا ہوتا ہے، حسن اچھا ہوتا ہے،
تو یہاں بھی بیت الحسن ہونا چاہیے تھا. بیتا کی صفت ہے، چونکہ بیتا کیا ہے، منصوب ہے، وہ مفعول ہے، تو اس کی صفت بھی منصوب آنی چاہیے تھی. اگین آئی ایم مینشننگ دس کیونکہ یہ پوئٹری ہے، اس میں چلتا ہے، اس میں آپ گرامر اوائڈ کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ساکن کر دیا، کیونکہ اس کی ردم ہی ایسی ہے، اس کی وہ ردیف قافیہ میں لانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. میں بناتی ہوں گھر، ایک اچھا گھر بناتی ہوں، کیسے؟ بنظام للسکن. نظام، نظام، نظم ینظم نظاما، ٹو ارینج، انتظام کرنا. نظم. 10 minutes are remaining in the meeting. کہ ٹائم کیسے ختم ہو؟ میں نے کیا، میں زیادہ آرام سے پڑھا رہا ہوں کیا؟ ہاں، انتظامن، ٹو ارینج، انتظام کرنا، انتظام کرنا. سکن یعنی گھر، رہنے کے لیے، گھر، ٹو لیو، ٹھیک، ہوم. اب تنل بیت الحسن بنظام للسکن، میں اچھا گھر بناتی ہوں، کس لیے؟ رہنے کے لیے، ارینجڈ وے میں، بنظام انتظام کے ساتھ رہنے کے لیے میں اچھا گھر بناتی ہوں. ٹھیک، یا پھر اس کا اگر میں نظام کو اس کے ساتھ ملاؤں تو ترجمہ یہ بھی کر سکتا ہوں، اب تنل البیت الحسن بنظام، میں اپنا گھر بہت ہی ارینج بناتی ہوں، کس لیے؟ للسکن، رہنے کے لیے. میں اپنا گھر، میں اچھا گھر بناتی ہوں انتظام کر کے، اچھے خاصے ارینجمنٹ کے ساتھ رہنے کے لیے. یا میں اچھا گھر بناتی ہوں اچھے سے رہنے کے لیے، نظامی کا ترجمہ اچھے سے، ارینجڈ وے میں رہنے کے لیے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس کا گھر دیکھا کبھی اپنے اینٹس کا گھر بہت ارینج وے میں ریلی ہوتا ہے، وہ بہت اچھے سے بناتے ہیں وہ لوگ. وَلِقُوتِي أَوْهَبُ، قوتی مطلب روزی، رزق، غذا، قوت، قوتن کہتے ہیں، قوتن ہوتا ہے رزق، روزی، ٹھیک، غذا. وَلِقُوتِي أَوْهَبُ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اپنے رزق کے لیے، اور اپنے رزق کے لیے میں جاتی ہوں. ہاں، میں نکلتی ہوں، میں چلتی ہوں اپنے رزق کے لیے، یعنی اپنا رزق ڈھونڈنے کے لیے میں نکلتی ہوں، میں جاتی ہوں. لست یومن العب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں آج نہیں کھیلتی ہوں. آج ہے، میں کسی بھی یوم، دن، میں کبھی نہیں کھیلتی، میں کسی بھی دن نہیں کھیلتی. یومن، اگر یہ الیوم ہوتا تو پھر ہوتا آج کا دن. یومن، یہاں پہ یہ ظرف ہے، ظرف زمان، اور یہ ناکرہ ہے، کوئی بھی دن، یہ معرفہ نہیں ہے کوئی پرٹیکولر دن، ناکرہ ہے، تو میں کسی بھی دن کھیلتی نہیں ہوں. العب، العب مطلب کھیلنا، میں کھیلتی نہیں ہوں، میں کسی بھی دن نہیں کھیلتی. کل صیف اجمع کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ میں پورے سمرز میں کلیکٹ کرتی ہوں. ہاں ماشاء اللہ. صیف، صیف میں نے بولا تھا سمر ہوتا ہے. کل صیف اجمع، یہ کل کیوں منصوب ہے؟ سر یہ ہے نا مفعول. نہیں، یہ ظرف ہے. اجمع کل صیف، میں ہر سمر، سمر ٹائم ہے نا، یس سر. زمان ہے، اس لیے یہ منصوب آیا. اب صیف کیوں مجرور؟ کیونکہ یہ کل کا مضاف الیہ ہے. کل صیف اجمع، اجمع جمع، یجمع جمعا، جمع کرنا، کلیکٹ کرنا. جمع یجمع جمعا، جمع نہیں بنے، ٹو کلیکٹ، ٹو کلیکٹ. یہ ہے باب فتح یفتح سے، ٹھیک، ٹو کلیکٹ. میں کلیکٹ کرتی ہوں ہر سمر میں. کیا کرتی ہوں کلیکٹ؟
क्या करती हूँ, करेक्ट। खाना, रिस्क। ये निकलती है ना रिस्क के लिए, वलिकूती अज़हबु लस्तु यौमन अलअबु कुल्ल सैफिन अजमउ, मैं निकलती हूँ रिस्क के लिए, रोजी के लिए, कभी किसी दिन मैं खेलती नहीं, मैं डेली निकलती हूँ। कुल्ल सैफिन अजमउ, मैं हर समर में जमा करती हूँ, हर समर्स में। ली तआमन युशबिउ, क्या जमा करती हूँ, ली तआमन, अपने लिए खाना, तआमन खाना, अपने लिए तआम जमा करती हूँ, खाना जमा करती हूँ। युशबिउ, अश अशबा युशबिउ इशबाअन, हाँ ही बनेगा, अशबा युशबिउ इशबा, बिल्कुल, अशबा युशबिउ इशबाअन, कौन सा बाब है, इफ़ाल। इफ़आल, पेट भरना, पेट भरना, इन्हें मैं खाना जमा करती हूँ पेट भर के खाने के लिए, पेट भरना होता है। ली तो आमन युशबिउ, मैं इतना खाना जमा करती हूँ जो मेरा पेट भरे, मैं पेट भर के खाना जमा करती हूँ हर समर्स में। मैं कभी खेलती नहीं, मैं निकलती हूँ अपने रिस्क के लिए, अपने मकसद के लिए निकलती हूँ, कभी खेलती नहीं मैं हर समर में जमा करती हूँ अपने लिए पेट भरने वाला खाना। फइज़ा जा अल मतर, क्या तर्जुमा होगा, तो जब बारिश आती है। हाँ, जब मतर मतलब बारिश होती है, तो अगर हम, क्योंकि यहाँ पे ये फाइल है, ये इसम है यहाँ पे अल मतर, बट इसको हम फेल भी, इससे फेल कैसे लिखा जाता है, मतरा यमतुरु मतरन, बारिश होना, मतरा, अभी ये इसम है बट इसे फेल भी बनता है, मतरा, हर इसम से फेल नहीं बनता, बट क्योंकि मसदर है अल मतरु, मतरा यमतुरु मतरन, कौन सा ये हो गया, कौन सा वजन, नसरा यंसुरु, टुरेन। फइज़ा जा अल मतर, बस जब बारिश आती है, नहीं जब बारिश होती है, कान ली बैतिल मकर, क्या होता है, मकर मतलब ठिकाना, मेरे लिए मेरा घर ही ठिकाना होता है। काना ली होना, काना होता, काना यकून कौनन होना, काना ली होता है मेरे लिए, बैती मेरा घर, अल मकर ठिकाना, रहने की जगह, फिर मैं घर से बाहर नहीं निकलती, फिर मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी आपने सुना होगा ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। जब आप अच्छे से होंगे ना, आप उस टाइम जितनी मेहनत करेंगे ना, जब आप पे जब बुरे दिन आएंगे ना, उन बुरे दिनों में आपको बहुत कम दिक्कत होगी। बुरे दिन हर किसी इंसान को आते हैं, मुझे भी आते हैं, मुझे बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं, आते भी हैं, और आई एम रेडी टू कन्फ्रंट सम मोर डेज, बहुत और भी आएंगे। लाइफ तो इसी चीज का नाम है। बट अभी अगर मैं पीसफुल स्टेट में हूँ, मुझे अपना ये पीस जाया नहीं करना चाहिए फजूल कामों में। सीखे इस एंड से, क्या कहती है, वल क्या कहती है, अब तनिल बैत अल हसन बिनिज़ाम लिस्सकन वलिकूती अज़हबु लस्तु यौमन अलअबु, मैं किसी भी दिन नहीं खेलती, मैं अपना टाइम बर्बाद करती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने रिस्क के लिए निकलती हूँ। और इसका मकसद क्या होता है, गायती नैलुत तलब, मेरा गर्ज सिर्फ इतना ही है कि जो मेरा मकसद है मैं उस एम को अचीव कर लूँ। ला उबाली बित्ताब, मैं कभी भी परवाह नहीं करती थकान की, मशक्कत मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं कभी इसकी परवाह नहीं करती। इज़ा जा अल मतर, फिर जब बारिश होती है ना, जब फिर बारिश में लोग ढूंढते अब हम अपने ऊपर क्या रखेंगे, अब हम कैसे बारिश से खुद को बचाएंगे। कान अली बैती मकर, मेरे लिए तो मेरा घर ठिकाना, तो मैं तो आराम से उस अच्छे घर में रहती हूँ जो मैंने पीसफुल डेज में बनाया होता है। हमारा तरीका ये नहीं है, हमारा तरीका ये है, जब हमारे पास पीसफुल डेज होते हैं ना, तब हम पिकनिक पे चले जाते हैं, तब हम शादियों में चले जाते हैं, तब हम खुशियां मनाते हैं। हमें बिल्कुल भी विंटर का खौफ, बाई विंटर आई मीन बुरे डेज का खौफ नहीं होता। नहीं, याद रखना, जब स्प्रिंग आएगी ना, तो ऑटम जरूर आना है। मीटिंग एंड होने वाली है, 2 अशआर हम फिर से पढ़ने हैं, हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने कहा कि जब अच्छे दिन होते हैं ना, हम अच्छे दिन में कोई काम नहीं करते, और फिर जब हम पे बुरे दिन आते हैं, तो उन बुरे दिनों में फिर हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत पछताते हैं, अब हम क्या करेंगे।
اب ہم پہ مصیبتیں آ گئی، ہم کیا کر لیں گے، اب ہم کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں؟ دیکھیے یاد رکھنا ہمیشہ، انسان جو ہے نا، جو آدمی ہے، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں۔ انسان از موسٹ کمپلیکس مشین ان یونیورس، اس کی بھی اپنی کمیاں ہیں، اس کی بھی اپنی کچھ شارٹ کمنگس ہیں۔ آپ کی اور میری شارٹ کمنگس یہ ہے کہ جب ہم پہ برا ٹائم آتا ہے نا، ہم اس ٹائم اچھے سے ڈیسیجن نہیں لے پاتے۔ یاد رکھ لیں، اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں نا، اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیسیجن اس ٹائم لے لیتے ہیں جب ہم پیسفل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ایسا کیا کریں، always decide when you are in a peaceful state۔ جتنا آپ پیسفل اسٹیٹ میں سوچیں گے، اچھے سے کام کریں گے، یاد رکھیے اتنی ہی کم ٹائم آپ پہ آئے، کم مطلب برا ٹائم آئے گا، اور برا ٹائم آپ کو آرام سے ہینڈل کرنا آئے گا، کیونکہ آپ کی ایک پلاننگ ہوگی، آپ کو ایک وے آؤٹ پہلے سے ویل ڈیفائنڈ ہوگا کہ مجھے ایسے چلنا ہے۔ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے، فار ایگزامپل جیسے یہ اینٹ بتاتی ہے، یہ کبھی کھیلتی نہیں، جب اس کے فرینڈس کھیلنے جاتے ہیں، مطلب جب باقی انسیکٹس کھیلتے رہتے ہیں، یہ نہیں کھیلتی، یہ اس ٹائم نکلتی ہے، گھر بناتی، بہت اچھا سا گھر بناتی، اچھے سے رزق تیار کر لیتی سمرس میں جب لوگ کھیلنے جاتے، یہ اس ٹائم رزق تلاش کر لیتی۔ پھر جب ونٹر آتا ہے، جب سنو فال ہوتا ہے، جب رین ہوتا ہے، تو پھر یہ آرام سے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کھا لیتی جو اس نے جمع کر رکھا ہوتا ہے پورے سال۔ باقی پھر کیا کرتے ہیں، باقی جو انسیکٹس ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے ہیں آرام سے سمرس میں، اچھے اچھے دنوں میں، جب برے دن ان پہ آتے ہیں تو پھر ایسے پڑے رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی جگہ ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے اچھے دن ہوں، ہم اپنے اچھے دنوں میں اپنے برے دنوں کے بارے میں سوچیں، ایک ٹائم آنا ہے میرے لیے، میں کیا کروں۔ اسی سے آپ ایک ٹائم بینگ اپنا ایک پلانر بنا لیں، جو ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، میری لائف کے لیے، میرے 10 دنوں کا، میرے اس سال کا یہ پلان ہے۔ اور پھر اگر آپ اچھے سے اس چیز کو ڈیپلی سوچیں گے نا، تو آپ اپنے لیے ایک ایٹرنل پلانر بنا سکتے ہیں، ایٹرنل لائف کے لیے۔ ابھی تو میں ہوں، میں اچھے سے رہ رہا ہوں، کل تو میری موت آئے گی، مجھے قبر میں بھی رہنا ہے، کیسے رہوں قبر میں؟ قبر کی تیاری قبر میں نہیں ہوگی، قبر کی تیاری یہاں ہوگی، سیکھی سینٹ سے۔ قبر کے دن برے دن ہیں، وہاں فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے آپ سے سوال۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے نا، یہ کچھ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ کشادہ ہوگی، اتنی زیادہ واسٹ کر دی جائے گی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی وہاں تک وہ قبر کی لمبی ہوگی، اور وہاں جنت کی خوشبو آتی ہوگی اس قبر کے، اور اس کو ہر روز قبر کے اندر اپنا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جنت کی نعمت اس کو کھلائی جائے گی۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، کچھ بندے ایسے ہوں گے میرے جیسے، ان کے ساتھ کیا ہوگا نا، جو قبر ہے یہ اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی، اس انسان کے ربس آپس میں لاک ہو جائیں گے، لاک ہو جائیں گے، اور اس میں بہت خطرناک سانپ ہوں گے، خطرناک وہ جانور ہوں گے جو اس کو کاٹیں گے، ڈس لیں گے، کہ لیکن مرے گا نہیں ان سے، بس وہ اس کو ڈرائیں گے، عذاب ہوگا، اس کو بہت درد ہوگا، لیکن یہ اس سے مرے گا نہیں۔ اور اس کو ہر روز جہنم، اس کو ہر روز قبر میں نا اپنا منظر دکھایا جائے گا، اپنا مقام دیکھو تمہیں کہاں جانا ہے، اس کو جہنم دکھائی جائے گی ہر روز۔ تو ان دنوں بچنے کے لیے، ان دنوں میں اچھے سے رہنے کے لیے، اس اینڈ سے سیکھنا ہوگا، ابھی سے اپنا ٹھکانہ اچھا بنانا ہوگا۔ اچھا قبر کے بعد پھر جب اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ سامنے ہوں گے، اللہ پھر ان کے سامنے پوچھے گا، شرم آنی چاہیے نا ہمیں، پھر کیسے جواب دیں گے انہیں؟ ہمیں اس دن کے لیے خود کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس دن کے بعد پھر جب آ، ڈالا جائے گا کچھ لوگوں کو جنت کے اندر، کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، تو ہمیں تیار ہونا ہے اس لائف کے لیے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے میرا، کہ اللہ فرماتا ہے الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا اسی لیے کیا کہ تمہیں ٹیسٹ کرے، تم میں سے کون کون اچھے کام کرے۔ تو ابھی سے جب آپ کے اچھے دن ہیں، جب آپ بیمار نہیں ہے نا، تب اچھی عبادت کر لیں، بیمار ہو جائے گی پھر اتنی عبادت نہیں کر پائے،
تو ہے نا وہ حدیث مبارک، 5 چیزوں پہ غنیمت جانو، 5 چیزوں پہ غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت مندی تندرستی کو بیماری سے پہلے. یہ 5 چیزیں ابھی میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ابھی ٹائم بہت ہو گیا. اینی ویز مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ ابھی اگر آپ کے اچھے دن ہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ جوان ہیں، ابھی عبادت کر لیں. بڑھاپے میں پھر انسان عبادت نہیں کرتا، اور وہ عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی یہ جوانی والی عبادت ہے. ابھی جوان کے الگ الگ یہ ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کی الگ الگ ڈیزائرس ہوتی ہے. ہم سب لوگ وی آر آل آر سیلنگ دا سیم بوٹ. لیکن اچھے لوگ وہ ہے جو اس جوانی کو اچھی جگہ پہ استعمال کر لے، اس جوانی کو ضائع نہ کرے، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. کل پھر جب بڑھاپا سب میں آئے گا نا، بڑھاپے میں وہ لوگ خوش ہوں گے جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوگی. یا بڑھاپا نہ بھی آ جائے، اس سے پہلے اگر مر گئے کیا پتا، تو قبر میں وہ لوگ خوش ہوں گے جن کی یہاں زندگی اچھی گزری ہوگی، جنہوں نے یہاں یہ فضول کام نہیں کیے ہوں گے، جنہوں نے کبھی کھیلا نہیں ہوگا. بھائی کھیلنا آئی مین جنہیں غلط کام نہیں کیے ہوں گے، کسی بھی دن جنہوں نے غلط کام نہیں کیے ہوں گے، جنہوں نے اپنا مقصد، اس مقصد پہ کام کیا ہو. ہمارا مقصد کیا کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہمارا مقصد یہی ہونا، ہمارا غرض یہی ہونا چاہیے کہ ہماری ڈیسٹنی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. خیر، بڑھ کے آگے، فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، بس جب بارش ہوتی ہے، کان لی بیت المقر، پھر میرا ٹھکانہ میرا گھر ہوتا ہے. کون سا گھر ہے؟ جو اچھا گھر میں نے بنایا. میں بہت اچھے سے، بہت ہی ارینجمنٹ کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہوں. پھر میں بارشوں کے دنوں میں، سنو فال کے دنوں میں بس اس میں آرام سے رہتی ہوں. جبکہ لوگ پھر بھٹکتے رہتے ہیں، میں پھر آرام سے رہتی ہوں. ہے نا؟ یہی ہوگا کل بھی، جب لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم دوزخ میں جل جائیں گے. تو نیک لوگ ہوں گے، ان کے لیے تو آرام سے بہت اچھا گھر ہوگا، بہت اچھے اچھے گھر ہوں گے ان کے لیے. یاد رکھیں، جنت بنانا اپنے ہاتھ میں ہے، دوزخ بنانا بھی اپنے ہاتھ میں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو زندگی جو آپ کی ہے نا، یہ آپ کے عمل سے بنے گی. جنت آپ کی عمل سے بنے گی، دوزخ آپ کی عمل سے بنے گی. اگر آپ اچھے عمل کرتے ہیں تو جنت ملے گی، آپ کی زندگی بھی بہت اچھی ہوگی. ورنہ اپنی فطرت میں، یہ تو مٹی سے پیدا کی گئی تھی، ہم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. نہ ہم نور سے ہے، جنت نور ہے، نہ ہم نار سے ہے، نہ ہم دوزخی ہیں. مطلب پیدا تو ہم نہیں ہوئے نار سے، لیکن بندہ نار میں جا سکتا ہے، بندہ نور میں جا سکتا ہے. ہماری فطرت تو مٹی والی فطرت تھی، لیکن اگر اسی مٹی پہ اپنے کام کیا تو آپ نوری بن سکتے ہیں، غلط کام کیا تو ناری بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب یہ کہتی ہے ذاک شأنی فی الصغر. ذاک کیا ہے؟ ذاک جی، اس میں اشارہ. وہ، یہ، ذاک شأنی. شأنی مطلب طریقہ، رستہ. شأن ہوتا ہے طریقہ، رستہ، طریقہ. وے، ذاک شأنی، یہی میرا طریقہ ہے. کب؟ فی الصغر، کب؟ بچپن میں. میں بچپن سے ہی کرتے آ رہی ہوں. میں نے بچپن سے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا. لوگ جوانی ضائع کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا 40 سال کی عمر تک ہمیں کرنا کیا تھا. جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں، یہاں وہاں چلے جاتے، لگتا ہے شاید یہی میری زندگی، شاید اسی میں سکون ہے. پھر 40 سال 50 سال کی عمر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جب مجھے یہ کام کرنا تھا تب میں سویا تھا. جب مجھے علم حاصل کرنا تھا تب میں فضول میں پارکس میں گھومتا رہا اپنے فرینڈس کے ساتھ. جب مجھے پڑھنا تھا تب میں سوتا رہا. تب میں سوشل میڈیا پہ فضول فضول چیز دیکھتا رہا، فضول فضول کام کرتا رہا. لیکن یہ بولتی ہے ذاک شأنی فی الصغر، یہ بچپن میں میرا طریقہ ہے، بچپن سے ہی، یہ بچپن میں میرا طریقہ رہا. یہ میں چھوٹی ہوتی ہوں، یعنی جب ہم اینٹس چھوٹی ہوتی ہیں تب بھی ہم یہی کرتے ہیں جو اوپر کہا اس نے، والنظامی فی الکبر. اور یہی بڑھاپے میں میری عادت ہوتی ہے. نظام العادت بھی کو بھی کہتے ہیں، عادت یہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں، عادت، ہیبٹ. میرا نظام زندگی، نظامی فی الکبر، بڑھاپا. اور بڑھاپے میں یہی میری عادت. بچپن میں یہ میرا طریقہ، اور بڑھاپے میں میری یہی عادت. ٹھیک.
اننی نعم المثل، نعمہ ہے نا، نعمہ یہ ہے اس کو ہم فعل مدح بولیں گے، ٹھیک، فعل مدح یعنی کیا خوب، کیا ہی خوب، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے، یہ ہے فعل مدح، ان شاء اللہ آگے پڑھنے والے افعال مدح و ذم اس میں ہم دیکھیں گے. یہ تعریف کے لیے، کسی کو انکریج کرنے کے لیے، کسی کی خوبی بتانے کے لیے ایسے افعال، ایسے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، ان کو افعال مدح کہتے ہیں. اننی نعم المثل، بے شک میں کیا ہی خوب مثال ہوں، کتنی ہی اچھی مثال ہوں. مثل مطلب مثال، مثل مطلب مثال، ایگزامپل، ایگزامپل. بے شک میں بہت ہی اچھی مثال، نعم المثل، یہ مثل یہاں پہ مضاف الیہ نعمہ کا، ٹھیک، ان کی وجہ سے جو یہ ہے اس پہ نصب آیا، نی بنا، اننی نعم المثل، بے شک میں بہت ہی اچھی مثال ہوں، میں کیا ہی خوب مثال ہوں، ٹھیک. باجتہادی فی العمل، اجتہادی، ایکچولی اجتہادی اپنی کوشش سے عمل میں، ٹھیک، یعنی کہ میں اپنی محنت کرنے سے، اپنے کام میں اپنی محنت سے، میں یعنی محنت کے ساتھ اپنا کام کرنے میں بہت ہی اچھی مثال ہوں، ٹھیک. اجتہاد محنت کرنا، اجتہدا یجتہدو اجتہادن کوشش کرنا، اجتہدا یجتہدو اجتہادن، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا. کون سا فعل ہو گئے، کون سا باب ہو گئے، افتعال. باجتہادی فی العمل، عمل مطلب کام، میں بے شک کیا ہی خوب مثال ہوں کوشش کے ساتھ کام کرنے میں، یعنی کوشش کے ساتھ کام کرنے کی میں کیا ہی خوب مثال ہوں. تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے سائنس سے. اور یہ ایسا نہیں کہ ایک پوائٹ نے ایسے ہی بتا دیا ہے، واقعی اینٹس بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. ان کا ایک کمیونیکیشن بھی خطرناک ہوتا ہے، زبردست سسٹمیٹک ہوتا ہے، وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتی ہے. اور واقعی وہ لوگ، اب اگر دیکھیں گے، اگر آپ نے کبھی اینٹس کو دیکھا ہوگا تو وہ ایک لائن میں چلتی، ساری ایک ساتھ نکلتی ہیں رزق ڈھونڈنے کے لیے. اور ایسا نہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو اینٹ ہے نا، وہ اپنے، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی، آئی کانٹ ریمبر اٹ ایگزیکٹلی، کہ وہ آئی تھنک اپنی ویٹ کا، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر، ٹوائس یا پھر 12 ٹائمز وہ ویٹ اٹھا سکتی ہے ایک اینٹ. آپ لوگ چیک کرنا نیٹ سے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ہے، شاید ٹوائس یا پھر 12 ٹائمز ایسا ہی کچھ ہے، بٹ وہ بہت ویٹ اٹھا پاتی ہے ایک اینٹ. اور ساتھ ساتھ وہ لوگ ایک ساتھ جاتی ہیں، پھر وہ ایک بڑا سا کیڑا لے آتی ہے مرا ہوا، ساری اس کو کھینچتی رہتی ہے، وہ گروپ میں کام کرتی ہے. ان کے اندر اچھی خاصی وہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ سب لوگ ایک جڑ میں کام کرتے، ایک دوسرے کو، وہ خود لڑتے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مارتے نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا حسد نہیں آتا انہیں، وہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے، ایک ڈسپلن لائف ہوتی ہے. ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے. آپ کے بھی اچھے دن ہیں، ابھی تک اچھے دن برے دن ضائع ہو گئے، ان سے سیکھیں، اور ابھی جو آپ کے اچھے دن ہیں ان میں کام کریں. میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ، جو بہت مشہور ایک کوٹ ہے، the more you sweat in peace, the less you will bleed in war. آپ ابھی پیسفل اسٹیٹ میں ہیں، بہت پسینہ بہائیں، کل وار میں کم خون بہانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی سنورنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس سے اچھی طرح سے یہ والی زندگی بھی اچھے سے گزارنا سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگلی زندگی جو کہ ایکچوئل زندگی ہے ہماری، وہ بھی ہم اس کو دیکھ کے اچھے سے گزار سکتے ہیں. چلیے پھر میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.